بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال چال ہیں؟ ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محفل کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ سب سنیں گے اور اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محفل لگی ہوئی تھی تو ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ پوچھنے لگا کہ اے امیر المومنین حضرت علی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے انسان ایسے ہیں کہ جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے انسان ایسے ہیں کہ جو دیر سے مرتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ایک انسان کھڑا ہوا دوسرا، وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین مجھے بتائیں کہ میری شادی ہوئی ہے اور میری بیوی میری عزت نہیں کرتی، میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی، میری بیوی مجھے اچھا نہیں سمجھتی، وہ میرے ساتھ لڑتی رہتی ہے، جھگڑتی رہتی ہے، تو میں اس سے بڑا پریشان ہو گیا ہوں، تو مجھے بھی کوئی حل بتائیں۔ تو حضرت علی نے پہلے انسان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ایسا انسان کہ جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، ایسا انسان کہ جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، جو ہر وقت بیوی بچوں سے، گھر والوں سے، باہر والوں سے، محلے داروں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کاروباری حضرات سے، ایون کہ وہ اس کی زندگی میں جو انسان شامل ہوتا ہے وہ اس پر غصہ کرتا رہتا ہے۔ وہ اس قدر غصے میں رہتا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی، اسے سکون نہیں آتا، اسے چین نہیں آتا، ہر وقت اس کا ذہن منتشر رہتا ہے، ہر وقت وہ اپنی ہی دنیا میں مشغول رہتا ہے۔ اسی لحاظ سے نہ اسے سکون، نہ چین، نہ اطمینان ہوتا ہے۔ وہ گھر میں جائے گا تو بیوی سے، بچوں سے لڑے گا، ماں باپ سے لڑے گا، بہن بھائیوں سے لڑے گا، باہر نکلے گا تو وہ محلے داروں سے، کاروباری حضرات سے، یار دوست سے، ہر ایک سے لڑتا رہے گا، جس وجہ سے اس کے اندر کا سکون، اطمینان، خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اور اسی پریشانی کے عالم میں اس کے دل، اس کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ انسان جلدی ہی مر جاتا ہے، کیونکہ اس کی ذہنی، جسمانی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ انسان کہ جو ہمیشہ ہی دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتا رہتا ہے، جو ہمیشہ ہی ہر ایک کے لیے پریشانی کا باعث بنا رہتا ہے، جو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کے لیے لڑائی جھگڑے کا باعث بنا رہتا ہے، جو ہمیشہ ہی اس فکر میں رہتا ہے کہ یار دنیا کی یہ چیز بھی مجھے مل جائے، وہ چیز بھی مجھے مل جائے، وہ دنیا کی آسائشوں کے مگر اس قدر بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ موت اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کب ہوا، رات کب ہوئی، ٹائم کہاں گزر گیا۔ وہ دنیاوی لذتوں میں ایک لسی کتے کی طرح بھاگتا رہتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، یہ بھی چیز مجھے مل جائے، وہ بھی چیز مجھے مل جائے۔ وہ خواہشوں کے انبار میں اس قدر پھنس جاتا ہے کہ اسے اس چیز کی بھنک بھی نہیں لگتی کہ موت کس تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ دنیا میں اس قدر پھنس جاتا ہے، دنیا کی خواہشیں پوری کرنے میں اس قدر پھنس جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی طرف موت کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بالآخر موت اسے جلدی ہی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اور ایسا انسان جلدی نہیں مرتا کہ جو ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے، جو ہمیشہ ہی نیک کاموں میں لگا رہتا ہے، جو کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، کسی کی دکھ تکلیف کو اپنے دکھ تکلیف سمجھتا ہے، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ انسان کی
مخلوق کی اس لیے خدمت ہی کرتا رہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، ان کی خدمت کرنے سے اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اگر کوئی پریشان ہوگا تو وہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، کوئی ٹینشن میں ہوگا وہ اس کی ٹینشن کو دور کرے گا، کوئی قرض میں مبتلا ہے وہ اس کو قرض کی، کوئی بیماری میں، ایون کہ کوئی بھی کسی بھی چیز، کسی بھی مرض میں مبتلا ہوگا تو وہ اس کی مرض کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا شخص جلدی نہیں مرتا، اور ایک ایسا شخص جلدی نہیں مرتا کہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیتا ہے تو بڑی بڑی خوشیاں اللہ پاک انعام کے طور پر اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور اپنے ہر دکھ سے برار ہو کر اپنی ہر خوشی کو محسوس کرتا ہے اور اس کی خوشی کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی کو طویل کر دیتا ہے۔ دو شخص جو جلدی نہیں مرتے، ایک اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونے والا اور دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کر انہیں حل کرنے والا۔ جو جلدی مر جاتے ہیں وہ ہمیشہ غصے میں رہنے والے اور ہمیشہ لالچ میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ اتنی بات تھی کہ دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے کہ اے امیر المومنین، میرے مسئلے کا بھی کچھ حل بتا دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیرا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر تیری بیوی تیرے ساتھ لڑتی ہے تو تو اس کے ساتھ پیار کر، اگر تیری بیوی تیری عزت نہیں کرتی تو تو اس کی عزت کر، اگر وہ تجھ سے محبت نہیں کرتی تو تو اس سے محبت کر۔ تو دیکھیں کہ بہت جلد ہی وہ اپنی حرکات پر شرمندہ ہو کر تیرے حسن سلوک کا تجھے ایسا انعام دے گی کہ جیسی تو اس کی عزت کرے گا وہ تیری عزت کرے گی، جیسا تو اس کے ساتھ رویہ رکھے گا وہ تیرے ساتھ رکھے گی، جیسا تو اس کے ساتھ محبت کرے گا وہ تیرے ساتھ بھی کرے گی۔ وہ اپنی حرکات پر اس قدر شرمندہ ہوگی کہ تیری محبت سے دل برداشتہ ہو کر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ میں اس کی عزت کیوں نہیں کرتی، یہ تو میری بڑی عزت کرتا ہے، میں اس سے محبت کیوں نہیں کرتی، یہ تو میری بڑی محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر جو تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی تیرے ساتھ اختیار کرے، اور ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے بند سنور کر رہا کر۔ انشاءاللہ وہ جلد تجھ سے محبت کرنے لگے گی، تیری عزت کرنے لگے گی اور تیری ہر بات ماننے لگے گی۔ تو حضرت علی کی ان باتوں کو ضرور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اپنی زندگیوں کو ہموار کریں۔ اللہ حافظ۔